بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو میرے بھائیوں، میں آج آپ کے ساتھ اپنی عمران خان کے حوالے سے بات کروں گا. عمران خان کو خود کو یہ چاہیے کہ عمران خان کو رہا کرے، اور ایک بندے کو جنرل عاصم منیر اگر ایک بندے کو قائل نہیں کر سکتا تو پھر ملک کو کیسے چلائے گا. تو اس کو یہ چاہیے عمران خان اگر اس سے کمپرومائز کرتا ہے، لگتا تو نہیں ہے لیکن اگر وہ کمپرومائز کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. دوسرا ہے کہ ملک کی پوزیشن یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں اس طرف، اور اس طرف توجہ کوئی دے ہی نہیں رہا ہے. کام کی طرف، ملک کی ترقی کی طرف، ملک کی اکانومی کی طرف، ملک کے حالات کی کیسے جا رہے ہیں. آپ اندازہ یہ کریں کہ ابھی گورنر کو ہٹایا، دوسرا لگا دیا. اب مجھے یہ بتائیں اس میں خرابی کیا تھی؟ وہ ڈائریکٹ بولتا تھا اور وہ مطلب ٹھیک بولتا تھا، وہ غلط نہیں بولتا تھا. اور میں نے جب بھی دیکھا آئی ٹی کا کام کروا رہا ہے بہت بہترین، ہر آدمی کے صحیح گورنر لاس تک تھے، گیٹ کھلے ہوئے تھے. نہال ہاشمی کل جو الفاظ استعمال جو کر رہا تھا تو وہ آرمی کے خلاف کیا کر رہا تھا سب دنیا جانتی ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا، یہ اس کے یہاں پہ ہاسپٹل بھی ہے، نہال ہاسپٹل، تو یہ سرنڈر بھی رہ چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک کے اندر یہ اگر ایسی لوگوں کی جگہ ہے تو پھر تو میرا خیال ہے اس ملک کی کوئی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ عوام اتنی پریشان ہے، غربت ہے، حالات خراب ہے، سارے کچھ ہونے کے باوجود بھی عوام کی طرف کوئی بندہ توجہ نہیں دے رہا، اور عوام انتہائی درجے کی پریشان ہے. آپ اندازہ یہ کریں کہ روڈیں نہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں، سیوریج کا نہیں، کوئی چیز اس پاکستان کے اندر اس غریب عوام کی ٹرانسپورٹ نہیں. ٹرانسپورٹ میں پورا ایک سسٹم کرپٹ چل رہا ہے پاکستان کے اندر. تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو تباہ ہو جائے گا اور پھر سب ڈوبیں گے. وہ ڈوبو گے تو ساتھی سارے تمہارے، نہ تم بچ سکو گے نہ ساتھی تمہارے. بات یہ ہے کہ گیم تو یہ ہو جائے گی. تو یہ چیز ہے. دوسری ہے کہ آپ اندازہ یہ کریں کہ ابھی یہ وائرل ویڈیو چل رہی ہے، مریم نواز کی بیٹی، مریم نواز نے جہاز لیا، ہنی کو ہنی مون کے لیے بیٹی اور بہو، بیٹے اور بہو کو بھیج دیا. یہ اندازہ کہہ رہے یہ ملک چل رہا ہے. آپ چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں، میں یہ ایک کسی بنگلہ دیش میں ایک ادھر باتیں مجھے نہیں اچھی لگتی. میں صرف ایک جو ذاتی جو ہماری کمزوری ہے نا اس کے بارے میں ڈسکس کریں. غریب ٹو غریب، ہمارے سے بعد چائنا آزاد ہوا. چائنا کو دیکھو، جو ریاستیں اگر ازبکستان، تاجکستان، یہ جو ریاستیں آزاد ہوئی یہ 92 میں ہوئی. ہم مطلب کب 1947 میں آزاد ہوئی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے ترقی کیوں نہیں کی؟ ہم آج پریشان کیوں ہوئے؟ ہماری ٹیکسٹائل بیٹھ گئی. ہماری جو ٹیکسٹائل جو 15,000 آدمی لے کے چلتی تھی، آج اس میں مطلب ہے کہ 8,000 آدمی ہے. اب 8 7 15 مطلب ہے کہ 7,000 آدمی کم ہو گیا. 7,000 کا مطلب یہ کہ 5 سے ضرب دو تو کتنے بندے بن گئے. کوئی جگہ تھوڑا کوئی چیز بھی اگر ایک چیز صحیح نظر دکھا دو، آپ جو بولو گے کرو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں ایک راستے کی طرف آنا. ابھی ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے، تو ہمیں اگر دیکھا جائے تو ایران کی سپورٹ کرنی چاہیے. میں تو بھرپور سپورٹ کرتا ہوں. مطلب ہے کہ اس لیے گئے، ہمیں افغانستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. ہماری بارڈر کی وہ حفاظت کریں، ہم ان کی حفاظت کریں، کیونکہ ہم نے جہاد سارا ان کے نام پہ کیا. جتنے علماء کے فتویٰ تھے، جتنے لوگ مرے، سب افغانستان کے لیے مرے. آج ہمارے کوئی دعا کرنے والا مسجد میں مولوی نہیں ہے افغانستان کے لیے. ایران کے لیے کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتا. کیوں؟ ہمارے عراق کی پوزیشن دیکھو، لیبیا کی پوزیشن دیکھو، فلسطین کی پوزیشن دیکھو. عرب تو ایشو میں مرغے، بکرے، کیا نام ہے، ہاتھی، کیا نام ہے، اونٹ، اور وہ جو ساری چیزیں کھانے کے لیے ماہر ہیں، انہوں نے ابھی یہ ہم گرے، ان کو تو لڑ تھوڑی سکتے. وہ تو ظاہر ہے اس طرح کے لوگ تھوڑی ہیں، ان کو تو بیٹھ کے ساری چیزیں ملتی ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں اپنا راستہ اپنانا چاہیے. کہنے کہ جو مین چیز پاکستان کے جو لوگ ہیں،
ہمیں ایک طرف کھڑا ہونا پڑے گا. اگر ہمیں مثال کے طور پہ اگر ان کی بمباری ہو رہی ہے ایران کے اندر، تو ان کا جو لیڈر آیا تو وہ عوام گولی کی طرف نہیں دیکھے، وہ لوگ کھڑے ہو گئے. تو عمران خان ایک بہترین آدمی ہے. اگر یہ ضائع ہو گیا نا تو تمہاری اولادیں کیا، تمہاری نسلیں ہاتھ ملتی رہے گی. یہ یاد رکھنا، اسٹرکچر ابھی ٹھیک نہیں ہوا نا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ کوئی لنڈن بھاگ جائے گا، کوئی کہاں بھاگ جائے گا، کوئی امریکہ بھاگ جائے گا، کوئی کہاں بھاگ جائے گا، تو آپ کی عوام نے یہیں رہنا ہے، یہیں روڈ ہے، یہی بجلی بنانی ہے، یہ گیس بنانا ہے، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو لہذا میری پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں شعور رکھے. ہمیں اگر اپنے گھر کے سامنے اگر کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. اگر کوئی سن نہیں سکتا تو ہم اپنی نفرت کر سکتے ہیں دلی طور پہ. اسی طرح وہ غلط ہو رہا ہے تو ہم اپنی بات کر سکتے ہیں. ابھی ایس پی جو کورنگی ہے، یہ ظاہر ہے اس کا ماڈرن کالونی یہ پورا علاقہ لگتا ہے. ابھی وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ وہ زمینوں میں مطلب ہے کہ بیچنے میں ملوث تھا، قبضہ کروانے میں ملوث تھا. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ڈی آئی جی ٹریفک جو تھے وہ ان پہ الزام یہ تھا کہ انہوں نے بندے اغوا کیے تاوان کے لیے. اور اندرون سندھ تو ویسے بھی بہت بڑا مطلب ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی بھی یہ ہے کہ اغوا تاوان بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر اتنے بڑے آدمی کے پاس اگر یہ چیزیں ان لوگوں کے پاس ہوگی تو عوام کو تحفظ کہاں سے ملے گا؟ ہمیں یہ کوئی میں الطاف حسین کے دور، جب الطاف حسین کا دور تھا، الطاف حسین کے دور میں صرف ایک ہی غلطی یہ تھی کہ الطاف حسین کے جو سیکٹر انچارج تھے وہ لڑکے، یہ لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ غلط سے ان کو استعمال کرتے تھے. باقی الطاف حسین نے جو کام کیے، جو روڈیں بنائی، جو گلیاں بنائی اور پارک بنائے، ہر گلی میں صاف ستھرا نظام تھا. ہماری جو دوسری جو کمیونٹی لوگ رہتے تھے، سندھی تھے جن کی اجازت وہاں پہ کوئی جیت کے آتا تھا، اس علاقے میں نہ پانی تھا، نہ پارک تھا، نہ کوئی چیز تھی. لیکن جن علاقوں میں اردو اسپیکنگ جیت کے آتے تھے وہ سارے علاقے ترقی کرتے تھے. آج گورنر کو بھی فارغ کر دیا. غلطی کیا کی یار اس نے، پہلے آپ نے جتایا، لیکن یہ گیم کچھ اور ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب گورنر اب جو ہے نا ہر چیز سامنے آئے گی. تو پاکستان کے لوگ، خاص کر کے کراچی کے جو لوگ ہیں، ان کو یہ تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ایک جگہ پہ کھڑا ہونا کا. جوان آدمی ہیں، کراچی ہمارا ہے، ہم رہتے ہیں، روڈیں نہیں ہیں، آواز اٹھانی چاہیے، بات کرنی چاہیے. پانی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو میرے پاس تو پانی آ رہا ہے، میں نے اس کے لیے زبردستی کی ہے. سی او واٹر بورڈ سے جا کے ملا ہوں مجھے، اس نے بولا ٹھیک ہے جی آپ کو پانی ملے گا. بات کرنی پڑے گی، بات کرنی پڑے گی. ہمیں میٹھا پانی مل رہا ہے، لیکن آپ کو شاید مل رہا ہے یا نہیں رہا ہے مجھے نہیں پتہ، لیکن ہمیں بات کرنی ہوگی. تو لہٰذا اب اتنی لمبی ویڈیو نہیں ہو سکتی، لیکن میں صرف ایک آپ کو آخری بات بھی یہ کہوں گا کہ حکومت کو بھی کہوں گا. آصف منیر صاحب نے جو بل پاس کروایا، فیلڈ مارشل مطلب وہ بن گئے، تو ان کو یہ چاہیے کہ عمران خان ایک بہترین آدمی ہے، ہاتھ رکھے، آگے بڑھے، کمپرومائز کرے اور آگے کی طرف جائے. نہیں تو سب کے لیے نقصان دہ ہوگا. امریکہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ کوئی سعودیہ کے مفاد میں ہے. لیکن لیٹنے والے آدمی، میں نے زندگی میں آپ کو بتایا کہ لیٹنے والے لوگ وہ ہمیشہ ناکام ہی رہتے ہیں، چاہے جو بھی لیٹے. ایمان کے ساتھ اگر چلو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. تو لیٹنے کی عادت پڑے گی تو نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت رہے گی، نہ کچھ رہے گا، اور جانا تو ہے ہی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، تو اس پہ جب عذاب آیا تو ان کی بیوی بھی ان کے سے دور ہو گئی، ان کا بچہ بھی ان سے دور ہو گیا. لیکن جو ان کے مانتے تھے انہوں نے تھوڑے سے جب تھک ہار گئے تو انہوں نے سجدے میں گر کے پروردگار میں نہیں کچھ کر سکتا، میری وس کی بات نہیں. انہوں نے بولا پھر کشتی بناؤ خوش جگہ پہ. جب کشتی بنائی تو تیار ہو گئی، جانور بیٹھے، انسان بیٹھے، پرندے بیٹھے، جو اللہ کا حکم، جو اللہ کا مانتے تھے وہ چلے گئے. کیونکہ جانور تو مانتا ہے تو پرندے بھی مانتے ہیں، صرف ایک ہم انسان ہیں بگڑے ہوئے، مطلب کبھی ادھر کبھی ادھر.
تو وہ بیٹھ گئے. وہ بولے یہ کشتی کہاں کری ہے, ریگستان ہے, اس میں کشتی کی کیا ضرورت ہے, جب اللہ کا حکم ہے. تو اسی حضرت نوح علیہ السلام کی جو تندور تھا اس میں سے جو ہے نا وہ پانی کا بلبلے شروع ہوئے. کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اور وہ اس ٹائم وہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو اس کے کھانے کی تندور بھی محفوظ نہیں ہے, تو یہ ایسے کشتی بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو تھوڑی پتہ کہ رب کیا چاہ رہا ہے. جو رب چاہے گا وہی ہوگا. اگر انہوں نے نوح کو جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے تو آواز ہے کہ آؤ ہماری کامیاب کی طرف, وہ مطلب میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا, بیوی اس طرف چلے گی. لیکن وہ سجدے میں رو رہے تھے کہ بیٹا بیٹا ہو رہا, تو اولاد اولاد ہوتی ہے. لیکن حق پہ کھڑے تھے, انہوں نے ان کو راستہ چھوڑ دیا. کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ ہم اپنی اولاد جھوٹ بولے, سچ بولے, نماز نہ پڑھے, ہم اس کو منع کرتے ہیں؟ کبھی نہیں منع کرتے. تو پاکستان کے جو عوام ہے, ہمیں یہ چاہیے پہلے ایمان کو قائم کرے اچھے طریقے سے, ڈٹے رب تو دینے والا ہے, رب تو سب پالنے والا ہے, صلی اللہ تو سب کچھ کرنے والا ہے. یہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رب کی جب مدد آتی ہے نا تو غائب سے آتی ہے. اور بعض لوگ کو نماز پڑھتے ہیں, سب کچھ بولے, پھر جھوٹ بولتے ہیں. ہم لوگ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. چاہے اولاد کو کڑوا لگے, چاہے بہن بھائیوں کو کڑوا لگے, چاہے کسی کو بھی کڑوا لگے, سچ کی بات کرنی چاہیے. اے اللہ اگر تو مجھے اگر صحیح ہمت دیتا ہے تو اچھی چیز ہے, اگر نہیں دیتا تو میں اپنے پاس بلا لوں. پروردگار میں تھک گیا ہوں, میرے بس کی بات نہیں اس معاشرے میں رہنے کے لیے. کہاں سچ بولو, کس جگہ پہ غلط, ہر چیز دو نمبری ہے. پاکستان کے اندر کوئی چیز ایک ایسی نہیں ہے جو ایک نمبر ہو. اگر میں غلط کر رہا تو بتاؤ. کسی بھی جگہ جاؤ, ہر چیز دو, دودھ دہی, کھانے پینے, چاول آٹا, چیز دو. زندگی کا مزہ ہی نہیں ہے. مطلب جو ہے نا یہاں پہ اس لوگ اتنے اکتا گئے, اور ایسا لگتا ہے کہ بعد میں ایسا ہوگا آدم خور کی طرح وہ انسانوں کو کھائیں گے. بل ویڈیو بہت لمبی ہوئی تھی, تو آج میں ویڈیو بلاگ بناؤں بس یار, آج میں کافی دنوں کے بعد بنا رہا ہوں. تو میں صرف کہنے جا رہا ہوں کہ عمران خان ایک اچھا آدمی ہے, میں اس کو غلط نہیں کر سکتا. باقی بھی ہوں گے اپنی جگہ کے کو لوگ پاکستان مانتا ہے, یہ یاد رکھیں. جب یہ قوم اگر کسی کو مان رہی ہے تو پھر اس قوم کو ایک راستے پہ لگانا یہ بہت مشکل کام ہے. اس قوم کو کوئی نہیں منوا سکا ابھی تک, اور یہ سیدھے راستے پہ بھی نہیں ہے, سچ بتا رہا ہوں. لیکن یہ کہ پھر بھی مانتی ہے اس کو. اللہ حافظ.